اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال مقدس کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ربیع النور کا ماہ مقدس آتا ہے تو کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ اہل سنت کس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ اب 12 ربیع الاول شریف والا دن وہ کہتے ہیں کہ ان کے وصال کا دن ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن ہے، اور اہل سنت کے کام دیکھو یہ خوشیاں کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا 12 ربیع الاول شریف جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے وصال کا دن ہے یا ولادت بسادت کا دن ہے؟ اس بارے میں ذرا مہربانی رہنمائی۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ مختلف بھی ہے، اس میں اختلاف کیا گیا، مورخین نے مختلف جو تاریخیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ یکم ربیع الاول کو سرکار کا دنیا سے پردہ کا دن ہے، ماشاءاللہ یعنی یکم ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وصال فرما، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے محققین نے اس انداز سے بیان کیا کہ سرکار کی جو وفات مقدسہ ہے وہ پیر کا دن تھا، یکم ربیع الاول تھا اور 11 ہجری تھی، اور جو 28 مئی اور سن 632 عیسوی، ماشاءاللہ یعنی یہ تمام جو ہے وہ انہوں نے جو ایام ہیں ان کو ضرب منفی تقسیم کر کے ان کو جو ہے وہ بیان بیان کیا ہے کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک دو تین چیزیں اس میں ضمن میں سمجھنا ضروری ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جب یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم ماشاءاللہ واتممت علیکم نعمتی، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مدینہ شریف میں تشریف لے آئے سارے احباب، تو ایک یہودی جو ہے اس کی ملاقات حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ہوئی۔ جی جی اس نے کہا کہ کاش یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم جو ہے وہ اس دن کو عید مناتے اور خوشی کا دن ٹھہراتے۔ اللہ اکبر آپ نے ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے، واہ واہ واہ۔ وہ میدان عرفات تھا، اور دن جو ہے وہ 9 عرفہ کا تھا، یعنی عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا، اور وہ جو دن ہے وہ جمعے کا دن تھا، لہٰذا ہم جو مسلمان ہیں وہ جمعے کے دن کو عید قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کے ماشاءاللہ جواب میں اس کو جواب دے دیا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ بہت تم نے کہا کہ بہت عید خوب مناتے، لیکن ہم نے جو ہے وہ پہلی اس کو سمجھا ہوا ہے۔ بہت خوب۔ اب یہ جو حج ہے اس کو اب دیکھیں 9 ذی الحج جی بروز جمعۃ المبارک، جی جی یہ ہے یہاں سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وصال ہے اس کا ہم حساب لگائیں گے۔ ٹھیک ہے اب اس کے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آگے محرم کا مہینہ گزرتا ہے، جی جی آگے سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو سفر کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک سفر کے آخری بدھ میں جو ہے سرکار کو بخار ہوتا ہے، ماشاءاللہ اور جو حضور کے بخار کے ایام ہیں ان کی تعداد 13 ہے، اس پہ سب متفق ہیں ٹھیک کہ ہے سرکار کو جو سر درد شروع ہوا، اس کے بعد حضور کو بخار ہوا، ٹھیک اور ہے بخار بہت شدت کو چلا گیا، اور وہ 13 دن ہیں اس میں مسلسل جو ہے وہ سرکار جو ہے بخار کی حالت میں رہے۔ اللہ اکبر اب اس میں جو ہے وہ امام محمد بن اسحاق نے جو ہے وہ اسی کو بیان کیا، اور امام محمد بن ابن سعد جو ہیں انہوں نے بھی یہ روایت کیا کہ بدھ کو سرکار صلی السلام کو جو ہے وہ بخار ہوا، اور یہ ایام جو ہیں وہ 13 دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار رہا۔ ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ایام میں بیمار تھے تو پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں پردہ اٹھا کے جو ہے وہ دیکھا، جی جن دنوں میں جناب صدیق اکبر جو ہے وہ مصلی رسول پہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو جی حال یہ تھا کہ جب سرکار نے پردہ کھڑکی سے ہٹایا تو ٹھیک سرکار کے انوار تجلیات کی وجہ سے صحابہ کرام نے جو ہے وہ پہچان لیا کہ سرکار نے جو ہے وہ اپنا پردہ اٹھایا، اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ نماز سے اپنا رخ پھیر کے رسول اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ جی جی اب یہ عجیب سا معاملہ ہو گیا تو فوراً جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کو مکمل کیا، اور ٹھیک کہتے ہیں اسی دن جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور حضرت انس بن مالک فرماتے کہ وہ دن کون سا تھا، وہ پیر کا دن پیر تھا۔ کا دن ماشاءاللہ جی 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 اب یہ پیر کا دن ہے، اب اس میں دیکھیے اب ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ مسئلہ مزید ثابت ہو جائے۔ جی اب ان میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں سن 10 ہجری میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو خطبہ دیا، ٹھیک پہلی بات۔ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی جو عدالت ہے وہ 11 ہجری ماہ سفر بدھ کو شروع ہوئی جو 13 دن ہے۔ ٹھیک تیسری بات یہ ہے کہ سرکار کی وفات مقدس ربیع الاول پیر کو دن ہوئی، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک یہ 3 باتیں شروع میں ہیں۔ اچھا اب جو ہے وہ اگر 9 ذی الحج جو ہے جمعہ کے دن سے حساب لگایا جائے تو اس میں جو ہے مختلف چیزیں سامنے آئیں گی، ان میں سے پہلی چیز اگر 3 مہینے یعنی کہ ذی الحج، محرم، سفر، ان 3 مہینوں کو ہم جو ہے وہ بناتے ہیں 30 دن کے، ٹھیک یعنی کہ محرم جو ہے وہ بھی 30 دن کا ہے، ذی الحج بھی 30 کا ہے، اور ٹھیک سفر بھی 30 کا ہے، ٹھیک تو اس حساب سے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو اتوار ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، جبکہ سرکار کی ولادت باصادت جو ہے وہ پیر پیر کو بھی، اور وفات بھی حضور کی پیر کو ہے۔ پیر کو، ٹھیک ٹھیک ہو گیا، ہے، یعنی ماشاء کہ اللہ، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 مہینے اکٹھے جو ہے وہ 30 کے آئیں، ایسا ٹھیک، ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک، یعنی یہ قول بھی رد ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ اگر 3 مہینے ان کو 29 کے بنا دیے جائیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ ذی الحج بھی 29 کا، محرم کی 29 کا اور اور سفر بھی سفر بھی 29 کا، 29، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، جو وصال ہے 12 ربیع الاول کو جو بنتی ہے وہ آتا ہے جمعرات کا دن، جمعرات، ٹھیک، ٹھیک ہے، حالانکہ حضور کی جو وفات ہے وہ پیر والے دن ہے، یہ تو ماشاء شہید اس سے ثابت ہے، ماشاء لہٰذا اللہ، یہ قول جو ہے یہ بھی رد رد ہو ہو گیا۔ گیا، ماشاء اللہ، ماشاء آگے جو ہے اگر اس اب اگلی جو بات ہے اس کو ذرا غور سے سنیں، اب امام سہیلی نے اس کو روایت کیا ہے، آپ ذرا سنیں، اور جو امام سہیلی کی روایت اور امام ابن جریر طبری نے جو ہے اس کے علاوہ اور محدثین نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں 2 مہینے 30 کے ہوں ٹھیک ہے، اور 1 مہینہ جو ہے وہ 29 کا ہو، تو اس صورت میں جو ہے 12 ربیع الاول ہفتہ کو بنتی ہے، جبکہ حضور کی ولادت وفات جو ہے وہ ماشاء اللہ، پیر کو بنتی ہے، لہٰذا 2 مہینے 29 کے ہیں اور 1 مہینہ 30 کا ہے، تو اس صورت میں ربیع الاول جو ہے وہ 12 کو بنتی ہے اور 12 جو ہے وہ جمعہ کو بنتی ہے، جبکہ سرکار کی ولادت باصادت جو ہے وہ پیر کا ہے، اور پیر یہ کا، 1 سے 8 تک جو ہے اس کی تعداد بنتی ہے، اور یہ جو سب سے معتبر قول ہے وہ یہی قول ہے، کون سا؟ کہ 2 مہینے 29 کے ہیں اور 1 مہینہ جو ہے وہ 30 کا 30 ہے، کا ہے، اور اس اعتبار سے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو وفات ہے وہ حضور کی یکم ربیع الاول کو بنتی ہے، بالکل اور ٹھیک ہے، یہی وہ قول ہے جس پہ جو ہے وہ تمام محدثین کا اجماع ہے، ماشاء اور اللہ، جو تحقیق کے مطابق میں اسی کو ہی قبول کیا گیا ہے، بالکل یعنی ٹھیک، حضور کی جو وفات مقدس ہے وہ پیر کا دن جی، یکم ربیع الاول شریف ہے، بالکل اور ٹھیک، اس کے علاوہ باقی جتنے اقوال ہیں وہ سارے کے سارے ناقابل اعتبار ہیں۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، اور اگلی بات یہ جی، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار صلاۃ والسلام کے اگر بالفرض کہ سرکار کا جو ہے وہ وصال مقدس 12 کو ہی ہوا جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، جی، تو ہمیں غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانا چاہیے، تو اس کا جواب جو ہے وہ حدیث میں ہے، ہمارا مرنا اور لوگوں کا مرنا جو ہے وہ اور ہے، رسول اللہ کا دنیا سے پردہ اللہ فرمانا اکبر، وہ اور اللہ، ہے، واہ واہ نبی واہ کریم واہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیاتی اکبر، خیر لکم و مماتی خیر لکم، واہ، میرا سبحان اللہ، دنیا میں سبحان رہنا اللہ، بھی تمہارے لیے خیر ہے خیر ہے، اور خیر، دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے ہمارے لیے خیر ہے، خیر، واہ واہ واہ، لہٰذا یعنی دنیا میں آیا ہوں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، جی، تو جی، دنیا سے جاؤں گا تو تمہاری شفاعت کا دروازہ کھول دوں گا، واہ واہ واہ، لہٰذا سبحان جو اللہ، ہے وہ اس میں جو ہے وہ نہ سوگ کی بات بنتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی والی بات واہ ہے، واہ واہ، تو یہ اب اس میں یہی ہے کہ 12 ربیع الشریف کو حضور کے خوشی میں جو ہے وہ جھوما جائے، حضور کے گانے اور ترانے گائے جائیں، جی، جی، اللہ جی، ہمیں عمل کی توفیق عطا جی، فرمائے۔ قبلہ صاحب آپ کی گفتگو ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت علمی گفتگو فرمائی، آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا وصال ہے، تو یہ وصال والے دن خوشی کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ تو 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، تو ہمارا ان کے اوپر یہ بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ چلیں اگر 12 ربیع الاول آقا علیہ السلام کا وصال کا دن ہے، تو وہ کون سا دن ہے جس دن آقا علیہ السلام کا میلاد ہے؟ چلیں اس دن آپ بھی خوشی آپ مناؤ خوشی منائیں، اور وہی ہم بھی بات پھر ہے، واہ وہی واہ بات واہ ہے۔ ماشاء اللہ جی، قبلہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور علمی گفتگو فرمائی اور مدلل انداز کے ساتھ جو ہے قبلہ دلائل کے ساتھ آپ نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مبارک وہ یکم ربیع الاول شریف کو اور آپ کا جو آپ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول شریف والے دن ہی ہوئی ہے